السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں عبیب الرحمن۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں واٹر پولیوشن کے چیپٹر میں آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہوگا، اور یہ لیکچر نمبر 6 ان فرٹیلائزرز کے متعلق ہوگا جو پانی کو پلیوٹ کرتی ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں فرٹیلائزرز کو۔ تو فرٹیلائزرز کیا ہیں کہ وہ سبسٹانسز جو ڈالے جاتے ہیں مٹی میں یعنی زمین کے اندر تاکہ بڑھ جائے اس کی زرخیزی، ان کو کہتے ہیں فرٹیلائزرز۔ اور فرٹیلائزرز ہم چونکہ واٹر پولیوشن کے چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہاں ہم فرٹیلائزرز کا تعلق پڑھیں گے پانی کو آلودہ کرنے کے اعتبار سے۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرٹیلائزرز اور کیمیکلز کس طرح گراؤنڈ واٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بہت سے نیچرل سبسٹانسز جیسے کہ پتے ہو گئے، کاؤ ڈنگ گوبر ہوا، اور بون میل کمپوسٹ وغیرہ۔ بون میل کمپوسٹ کس کو کہتے ہیں کہ کس جانوروں کی ہڈیوں کو پاؤڈر بنا کر کے پھر جو ہے گوبر کے ساتھ ملا کر کے ایز اے کھاد استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بون میل کمپوسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے استعمال ہوتے ہیں بنانے کے لیے کھاد، اور یہ دور کرتے ہیں نائٹروجن کی ڈیفیشنسی کو، فاسفورس کی کمی کو، اور پوٹاشیم کی کمی کو مٹی میں۔ یہ سبسٹانسز نیچرل فرٹیلائزرز کہلاتے ہیں۔ تو نیچرل فرٹیلائزرز کو اگر مزید دیکھیں تو اس میں امپورٹنٹ جو نیچرل ان آرگینک فرٹیلائزرز ہے وہ پوٹاشیم کے سالٹ سے اور راک فاسفیٹ ہے، اور امپورٹنٹ سور پوٹاشیم کا لکڑی کا گودا ہوتا ہے، ووڈ ایش، اور ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں شوگر بیٹ یعنی شلجم وغیرہ کی جہاں پر فصل ہو وہاں کے۔ پوٹاشیم کے سالٹس بڑھا دیتے ہیں مقدار کراپس کی، یعنی پیداوار بڑھ جاتی ہے، اور اس قابل بناتے ہیں فصلوں کو کہ وہ ریزسٹ کر سکے، مزاحمت کر سکے بیماریوں کے ساتھ۔ اور دوسرے نیچرلی پائے جانے والے پوٹاشیم کے سالٹس وہ نائٹرے اور سالٹ پیٹر ہیں جنہیں پوٹاشیم نائٹریٹ کہتے ہیں، کھرنلائٹس ہیں جو پوٹاشیم کلورائڈ اور میگنیشیم کلورائڈ کا سالٹ ہوتا ہے، راک فاسفیٹ یہ بھی نیچرلی پایا جاتا ہے فاسفورس فرٹیلائزر کے طور پر۔ تو یہ سارے نیچرل فرٹیلائزرز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آرٹیفیشل ان آرگینک فرٹیلائزرز کی طرف، جن کو سنتھیٹک یعنی مصنوعی فرٹیلائزرز کہتے ہیں۔ تو نائٹروجن والے فرٹیلائزر سب سے پہلے ڈسکس ہوں گے۔ امپورٹنٹ نائٹروجن فرٹیلائزرز میں امونیم سلفیٹ ہے، امونیم فاسفیٹ ہے، کیلشیم سائنامائڈ ہے، یوریا ہے۔ فاسفیٹ فرٹیلائزرز میں امپورٹنٹ فرٹیلائزرز سپر فاسفیٹ آف لائم ہے جس کو کیلشیم سپر فاسفیٹ کہتے ہیں، ٹرپل سپر فاسفیٹ ہے، امونیم سپر فاسفیٹ ہے۔ اور مکس فرٹیلائزرز کے اندر اب مکس فرٹیلائزرز وہ فرٹیلائزرز ہیں جس میں ایک سے زیادہ پلانٹ نیوٹرینٹس ہو، اس کو مکس فرٹیلائزرز کہتے ہیں۔ مکس فرٹیلائزرز کے اندر نائٹروجینس کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، فاسفیٹک پوٹیشیم کے فرٹیلائزرز ہیں، اور یہ کے سارے ڈیفینٹ پروپورشن ایک خاص مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس قسم کے فرٹیلائزرز کو این پی کے یعنی نائٹروجن فاسفورس پوٹیشیم فرٹیلائزرز کہا جاتا ہے۔ تو فاسفیٹ فرٹیلائزرز کے اثرات کو پڑھتے ہیں۔ تو بڑھتا ہوا فاسفیٹ فرٹیلائزرز کی مقدار یہ آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ فاسفورس جمع ہو جاتی ہے سوئل کے اندر فاسفیٹ فرٹیلائزرز یوز کرنے کی وجہ سے، اب اس کی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ جب فاسفورس بہت زیادہ جو ہے جمع ہو جائے، ایکوموڈیٹ جمع ہو جائے زمین کے اندر، تو پھر وہ زمین مزید فاسفورس نہیں لے سکتی، یعنی جب آپ مزید ڈالیں گے تو وہ اس کھاد کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اپنے فاسفورس کی زیادہ مقدار کی وجہ سے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، بہت زیادہ مقدار فاسفورس کی وہ پانی کے ساتھ بہہ کر، یعنی فاسفورس جب زمین میں جذب نہیں ہوگا فصل کے اندر تو پھر یہ پانی کے ساتھ بہہ کر چلا جائے گا، اور زہریلے اثرات اس فاسفورس کے
پھر دیکھے گئے ہیں ایگریکلچر رن آف کے ساتھ، یعنی ایگریکلچر کے پانی کے ساتھ جو پھر جمع ہو جاتی ہے لیکس کے اندر، اسٹریمز کے اندر اور دوسرے واٹر سورسز کے، کیونکہ بہت زیادہ استعمال، بہت زیادہ مقدار اس فاسفورس کا، یہ یوٹریفیکیشن کی وجہ بنتی ہے۔ یوٹریفیکیشن کیا ہے؟ کہ وہ پانی جس میں الجی کی بہت زیادہ گروتھ ہو جائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں امپیکٹ آف ایکسیسز یوز آف فرٹیلائزرز، یعنی اثرات زیادہ استعمال کے فرٹیلائزرز کے ماحول پر۔ تو نائٹریٹ ڈائریکٹلی جو ہے جب لیچ آف ہوتا ہے، یعنی نکل کر بہتا ہے انوائرمنٹ کے اندر پانی کے ساتھ، تو پھر یہ وجہ بنتی ہے بہت سارے مسائل کی۔ نائٹروجن جب داخل ہو جاتی ہے گراؤنڈ سسٹم کے اندر، تو نائٹروجن جب داخل ہوتی ہے گراؤنڈ سسٹم کے اندر، گراؤنڈ سسٹم سے مراد ہے گراؤنڈ واٹر وغیرہ، تو امونیم آئنز جو کہ نارملی ایکولیبریم میں ہوتے ہیں امونیا کے ساتھ مٹی میں، وہ ایکولیبریم ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس ایکشن کی وجہ سے، اور پھر یہ ایکشن وجہ بنتی ہے پی ایچ کی خرابی کا، یعنی سوئل کا پی ایچ چینج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پلانٹ گروتھ متاثر ہو جائے گا، پلانٹ کی گروتھ کم ہو جائے گی۔ یہ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یوٹریفیکیشن کا ڈائیگرام ہے، الجی کی بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے پانی کے اندر، اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وداؤٹ ڈیزولو آکسیجن ان واٹر، یعنی پانی کے اندر جب ڈیزولو آکسیجن نہ ہو، جس کو ہم نے بی او ڈی کے ٹاپک میں بھی ڈسکس کیا تھا، تو زیادہ تر آرگنزمز پھر اس پانی میں سروائیو نہیں کر سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو اس سے پھر پروموٹ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے ٹاکسک کمپاؤنڈز ان پانی کے اندر، یعنی جب اس میں آکسیجن نہیں ہوگا تو ٹاکسک کمپاؤنڈ اس پانی کے اندر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، جو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے آرگنزمز کو۔ اگر فرٹیلائزرز اینڈ اپ ان ڈرنکنگ واٹر، یہاں اینڈ اپ کا مطلب ہوگا جب داخل ہوں گے پانی کے اندر تو پھر یہ وجہ بنیں گے ہیلتھ پرابلمز کا بھی۔ اب اس کے بعد ہے ایفیکٹس آف یوٹریفیکیشن، یوٹریفیکیشن الجی کی جو بہت زیادہ گروتھ ہو کہیں پر، تو فرٹیلائزر پولوشن یہ فش گرو کو بگر نہیں ہونے دیتا، مطلب یہ ہے کہ فرٹیلائزر پولوشن جب پانی میں ہوگا تو فش نہیں بڑھیں گے، ان کی مقدار تعداد نہیں بڑھے گی۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ جب چینج ہو جائے الجی کی پاپولیشن میں پانی کے اندر، یعنی پانی میں جب بہت زیادہ الجی پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ الگل بلومز کور دا سرفیس، الجی کی جو بہت زیادہ مقدار ہوگی وہ پانی کی سرفیس کو کور کر دے گی، اس طرح پھر اس پانی کے اندر سن لائٹ نہیں پہنچ سکے گا، اور جب سن لائٹ اس میں پینیٹریٹ نہیں ہوگا، داخل نہیں ہوگا نیچے کی جانب، تو اس سے کیا ہوگا کہ کم ہو جائے گی اس پانی کی ایبلٹی کہ اس میں پلانٹس فوٹوسینتھسس کر سکے، یعنی پھر اس پانی میں جو مزید الجی اندر موجود تھے وہ فوٹوسینتھسس نہیں کریں گے اور آکسیجن پیدا نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ الجی جن کو آکسیجن نہیں ملے گا وہ مرنا شروع کر دیں گے، تو ان کو فیڈ مائکرو آرگنزمز ان کو کھائیں گے، جس کی وجہ سے وہاں پر مزید آکسیجن کی کمی ہوگی۔ اور فش اسپیشیز جیسا کہ ٹراؤٹ ایک مچھلی ہے، سیلمن ایک مچھلی ہے، وہ اس طرح کی کم آکسیجن والے ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتے، مر جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کارپ، یہ بھی مچھلی کی ایک قسم ہے، یہ وہاں پر بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، الجی کے بلوم ہے یہاں پر۔ ڈیڈ زون کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پر الجی بہت زیادہ ہو اور جانور وہاں مر جائیں۔ تو کوسٹل ایکو سسٹم میں، یعنی جو ساحلی ایکو سسٹم ہے، اس میں بڑے بڑے ڈیڈ زونز پائے جاتے ہیں جہاں پر الجی کی بہت زیادہ مقدار آکسیجن کو کم کر دے۔ تو 400 سے زیادہ اس طرح کے ایریاز دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 94,000 اسکوائر مائلز کو سمندر کا کور کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کا ایک مثال جو ہے ڈیڈ زون کا گلف آف میکسیکو ہے، جو تقریباً نیو جرسی کے شہر کے جتنا بڑا ہے، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈیڈ زونز یہ بنتے ہیں کناروں پر اکثر پولوٹڈ ریورز کے بھی۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ تھینک یو فار واچنگ۔